بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعصى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اگر تم مدد کرو اللہ کی تو مدد کرے گا اللہ تمہاری اور مضبوط کرے گا تمہارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں. اور جنہوں نے کفر کیا تو ہلاکت ہے ان کی اور برباد کیا اللہ نے ان کے اعمال کو. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ناپسند کیا اس دین کو جو اللہ نے اتارا ہے، سو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں، سو دیکھیں کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو گزرے ان سے پہلے نافرمان. اللہ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دے مارا. اور کافروں کے لیے اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مددگار ہے ایمان والوں کا، اور پکی بات ہے کافر ان کا کوئی مددگار نہیں. تو کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ تو اس سے مراد اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی محنت کرنا ہے، اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانا، ساری دنیا میں پہنچانا، تاکہ لوگ اللہ کے دین پر آ جائیں اور دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا. اللہ کی مدد کہا گیا ہے، معنی یہ ہے دیکھو ایک کام آپ کا نہیں ہے، میرا کام ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کام میں میری مدد کریں. آپ نے تعاون کیا، وہ کام ہو گیا، تو سب کہیں گے جی انہوں نے آپ کی مدد کی تب یہ کام ہو گیا. تو دین میرا نہیں ہے، دین آپ کا نہیں ہے، دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو لوگوں میں زبردستی مسلط نہیں کیا، اس لیے لوگ انکار کرتے جاتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں. تو جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے تم میرے اس دین کو دنیا میں پھیلاؤ، تم اس دین کو دنیا میں غالب کرو. تو تمہیں گویا کہ میرے دین کو پھیلا کر گویا کہ تم نے میری مدد کر دی ہے. میرے دین کو غالب کرنا اللہ کی مدد کا آ گیا ہے اس مقام پر. ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو ینصرکم، جواب میں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہیں دشمن کے مقابلے میں غالب کرے گا. اللہ تمہاری دنیا کی حاجتیں ساری پوری کرے گا. اللہ تمہارے دنیا کے سارے کام بنائے گا. اللہ تمہاری مشکلات کو دور کرے گا. اللہ تمہیں بیماریوں سے شفا عطا کرے گا. اللہ تمہیں گھروں کے اندر سکون اور عزت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. یہ سب اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کی مدد تو کب؟ جب تم نے اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی محنت کی. صحابہ نے اپنے آپ کو اس پہ کھپایا، اپنے آپ کو اس پہ لگایا.
اس کے نتیجے میں اللہ نے صحابہ کی مدد کی، تو صحابہ کو اللہ نے دنیا پر فاتح بنایا ہے، جس طرف کے فاتح بنتے گئے۔ یہ جو انڈونیشیا ہے، مسلمان ممالک میں یہ سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا، اور اللہ جل شانہ نے انڈونیشیا میں تاریخی واقعات میں ہے کہ 2 صحابہ کی محنت سے انڈونیشیا مسلمان ہو گیا، 2 صحابہ کی محنت سے انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ ایسی محنت کی کہ انڈونیشیا کے اندر اسلام غالب ہو گیا، آج پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھو اللہ جل شانہ کا دین صحابہ نے دنیا میں پھیلایا، ورنہ حضور تو مکہ اور مدینہ طائف آپ جدہ بھی نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت لے کر آپ مصر نہیں گئے، آپ شام نہیں گئے، آپ عراق نہیں گئے، آپ ایران نہیں آئے، آپ دنیا کے کسی ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ تو آپ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کی محنت کس نے کی؟ صحابہ نے۔ تو دین جب پہنچا تو کس کا دین پہنچا؟ اللہ کا دین پہنچا، اللہ کے رسول کا دین پہنچا۔ تو دیکھو ان لوگوں نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچا کر اللہ کے دین کو غالب کیا۔ اس کو اللہ نے اپنی مدد کہا، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کو پھیلاؤ گے، غالب کرو گے، خود بھی اس پہ عمل کرو گے، تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے فاقوں کو دور کرے گا، اللہ تمہاری معاشی تنگیوں کو دور کرے گا۔ خود قرآن کریم میں ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جس نے اللہ پر توکل کیا فهو حسبہ، اللہ اس کو کافی ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت چل رہی تھی تو صحرا میں کہیں راستہ بھول گئے، چلتے چلتے زادیرہ ختم ہو گیا۔ ایک سمندر کے کنارے پر جا کر ڈیرا ڈال دیا کہ اب تو سوائے موت کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اچانک اللہ جل شانہ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے ایک مچھلی کو باہر پھینک دیا، تو صحابہ کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اور فرمایا ہم تقریباً 1 ماہ کے قریب کھاتے رہے، 1 ماہ کے قریب۔ اور اس کی جو کمر کی ہڈی تھی وہ زمین سے اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر بیٹھ کر آدمی اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، اوپر سر لگتا نہیں تھا۔ فرمایا تمہاری تعداد کیا تھی؟ کہنے لگے تقریباً 300 آدمی تھے۔ تو 1 ماہ تک وہاں قیام بھی کیا، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا، پھر راستہ بھی مل گیا، اور چلتے چلتے واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سفر کی کارگزاری میں یہ واقعہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا یہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس وقت ہم اپنی معاشی مجبوریوں میں غیروں کے اندر جکڑ گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، اور مہنگائی کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے اور کسی طرح سے کوئی پرسان حال نہیں، ہر آدمی رو رہا ہے، چھوٹا بڑا، امیر و غریب، شاہ و گدا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا دین بھی رو رہا ہے، اللہ کے دین مظلوم ہے۔ اللہ کے دین کو ہم نے گھروں سے نکالا، دنیا میں غالب کرنے کے بجائے اپنے گھروں سے نکالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو گھروں سے نکال دیا، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ شادی میں، نہ موت میں، نہ جنازے میں، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ بازار میں، نہ دکان میں، نہ مارکیٹ میں، نہ حکومت میں، نہ عدالت میں، کہیں بھی دین 100% غالب۔ جب دین غالب نہیں ہے تو ہم غالب کیسے ہوں گے؟ من اعرض عن ذکری، جو ہمارے اس ذکر سے، قرآن سے منہ پھیر لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن کہتا ہے پہلی سزا یہی ہے کہ معیشت تنگ کر دوں گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے دین کو اگر دنیا میں غالب کرنے کی محنت کریں گے تو ہمارے دنیا کے سارے کاموں میں اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری
مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ دشمن کے مقابلے میں اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ قرآن نے کہا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے اللہ کے دین کا انکار کر دیا، اوپر تھا آمنو، جنہوں نے دین کو مان لیا، ان سے کہا تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کر دیا، یعنی سرے سے مانا ہی نہیں، فَتَأْسَ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کی دو سزاؤں کا ذکر کیا۔ فرمایا ایک سزا یہ کہ تَأْسَ لَهُمْ، ان کو اللہ کی طرف سے ٹھوکر ہے، ان کو اللہ کی طرف سے مار ہے، ان کو اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، ان کی ہلاکت ہے اللہ کی طرف سے، یعنی دنیا میں یہ تمہیں جتنے اوپر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اتنے ہی ہلاکت کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ فَتَأْسَ لَهُمْ، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ بڑا پرانا واقعہ ہے، جب یہ روس نے پہلی دفعہ قدم رکھا چاند کے اوپر، یہ اپنے وہ جس مصنوعی سیارے کے ذریعے سے یہ اوپر گئے تو اوپر سے واپس آئے، تو اس جو ان کا وہ سائنسدان تھا اس نے یہ کہا، جو کہ یہ دہریے تھے، تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے خدا کو اوپر بھی تلاش کر کے آؤں، کہیں نہیں ملا، مسلمانوں کے خدا کو میں اوپر بھی تلاش کر کے آؤں، کہیں نہیں ملا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ملا تجھے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ اس کا خلائی کا سفر کا پروگرام بنا، تو اوپر گیا، اوپر میں اس کا وہ جہاز خراب ہو گیا شٹل، اور اس کو آگ لگ گئی اور وہ جلا کر نیچے زمین پہ آ کر پڑا، اس کی راکھ بھی نہیں ملی۔ تو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، اللہ مغفرت کرے، کہنے لگے اب خدا نظر آ گیا۔ پہلے کہتا تھا نا خدا نہیں ملا، اب خدا نے جب اسے جلا کر نیچے پھینکا اب خدا نظر آ گیا۔ اللہ جل شانہ کا انکار کرنے والے فَتَأْسَ لَهُمْ، ان کی ہلاکت ہے، ان کی تباہی اور بربادی ہے۔ دوسرے فرمایا أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اعمال ضائع کرنے سے مراد وہی اعمال جو انہوں نے نیکی کے کام کیے، سڑک بنائی، راستہ بنایا، پانی دیا، ٹینک بنائے، آپ کی ڈسپنسری بنائی، ہسپتال بنائے، NGOs بنائی، ورلڈ بینک کے ذریعے سے کتنے آپ کو منصوبے دیے۔ یہی کام مسلمان کرتا ہے تو کہتا مجھے ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ ہے، تو یہی کام اس نے کیے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے چونکہ اللہ کا انکار کر دیا ہے، اس نے اللہ کے دین کا انکار کر دیا ہے، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا ہے، لہذا ہم نے اس کے یہ سارے اعمال برباد کر دیے، اس عمل کا اللہ کے سے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا یہ کیوں؟ ذالک، فرمایا یہ اس لیے سزا ہوئی بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہوں نے ناپسند کیا اس دین کو جو اللہ نے اتارا۔ یہ ہے مسئلہ کہ کافر نے اللہ کے دین کو ناپسند کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کرہو، کراہت سے ہے، کراہت کہتے ہیں کسی چیز سے آپ کی طبیعت نہ لگتی ہو، آپ کو اچھی نہ لگتی ہو، آپ کہتے ہیں جی میری طبیعت نہیں مانتی، مجھے بہت کراہت ہے اس چیز سے، تو قرآن نے کہا کرہو، انہوں نے کراہت کی، نفرت کی، ناپسند کیا، ما اس دین کو انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا۔ اب اللہ نے کیا اتارا؟ ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا ہے۔ اور فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کو چھوڑ کر جو اور دین اور عقیدہ اور مذہب طلب کرے گا فلن یقبل منہ، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں وہ ناکام لوگوں میں ہوگا۔ تو یہ بات ساری دنیا کو آج کون سمجھائے کہ اللہ جل شانہ نے آسمان سے جو آخر میں دین اتارا وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا
قرآن ہے، دین اسلام ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اور انہوں نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی، احادیث، وہ سارا دین اسلام ہے۔ لہذا دنیا میں جو انسان اللہ کے اس دین کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ کے دین کو ناپسند کرتا ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں رشتہ ازدواج میں پیغام نکاح دیا جاتا ہے، تو جہاں رشتہ پسند نہ ہو وہاں آدمی رشتہ دیتا، تو رشتہ قبول ہی نہیں کیا، اس لیے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ تو جس نے کلمہ نہیں پڑھا اسے اللہ کے دین کو قبول ہی، کیوں کہ اللہ کا دین اس کو پسند ہی۔ تو ان کو شراب پسند ہے، ان کو خنزیر کھانا پسند ہے، ان کو زنا پسند ہے، تو اللہ کے دین میں خنزیر حرام، اللہ کے دین میں شراب حرام، اللہ کے دین میں زنا حرام، تو ان کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں، اور اللہ کے دین کو قبول اس لیے نہیں کیا کہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو ناپسند کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اب جب برباد کر دیا تو قرآن پاک نے تنبیہ کی ہے کہ مشرکو ابھی تمہارے پاس زندگی کا ایام باقی ہے، سمجھ جاؤ۔ سمجھنے کے لیے اگر تمہیں عقل سے کام نہیں آتا تو ذرا چل پھر کے عبرت دیکھ لو زمین کے اوپر۔ پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں اللہ کے دین کی دعوت پہنچی، جس نے اللہ کے دین کو قبول کیا وہ تو بچ گئے، اور جس نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ دیکھو وہی مصر کا دریا ہے، اسی سے بنی اسرائیل گزر گئے، اسی میں فرعون ہلاک ہو گیا۔ تو کیا مطلب ہے؟ بنی اسرائیل نے اللہ کے دین کو مان لیا تھا تو اللہ نے ان کو بچا لیا، فرعونیوں نے اللہ کے دین کو ناپسند کیا، اسی کے اندر اللہ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، چلتے پھرتے نہیں ہو زمین میں؟ فینظروا، دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام تھا ان سے پہلوں کا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان سب کو ہلاک کیا۔ وَلِلْكَافِرِ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، نمرود کی، شداد کی، بہت سارے واقعات ہیں۔ ان سب کو دیکھ لو کس طرح اللہ کے نافرمان سارے ہلاک ہوئے۔ لہذا تم بھی اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں قبول کرو گے تو تمہاری بھی ہلاکت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ فرق کیوں کہ ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا، دنیا کے ہر مشکل سے نکال دیا، اور کافروں کو اللہ نے مٹا دیا۔ فرمایا اس کی وجہ کیا؟ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا اللہ مددگار ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو تھوڑا سا اللہ کی طرف سے امتحان آیا اور قدم اکھڑے، بہت ساری شہادتیں ہو گئیں، کچھ لوگ زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی پہاڑی کے ایک پیچھے جا کر اوٹ میں بیٹھ گئے۔ تو میدان میں دشمن ہر طرف جو ہے وہ دندناتا پھرتا تھا، تو مسلمان زخمی بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے، باقی جو تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ میدان وقتی طور پہ انہوں نے مار لیا، تو مار کر اعلان کرنے لگے، بہت سارے نعرے تھے، ان نعروں میں ایک نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارا عزا خدا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا خدا ہے، تمہارا عزا خدا کوئی نہیں۔ تو ہمارے خدا نے مدد کی اور ہم جیت گئے۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا جو ساتھی ساتھ تھے، اس کو جواب دو، اس کو جواب دو۔ فرمایا کیا جواب دیں؟ فرمایا اعلان کرو، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا۔ تو مولا اللہ کی ذات ہوئی، لنا مولا ولا مولا لکم۔ یہاں قرآن نے یہ آیت نازل کی، ذالک، یہ فرق اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان کا جو ایمان لے آئے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک جتنے کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے
دوبارہ جنگ کا پانسا پلٹا، صحابہ دوبارہ مجتمع ہوئے، پھر دشمن پر حملہ کیا اور دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ اللہ کس کا مددگار ہے؟ ایمان والوں کا۔ اللہ کافروں کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو جو دنیا میں خوار سمجھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد لینے کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ سے مدد لینے کا طریقہ اللہ کے دین پر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم